ہم بات کر رہے ہیں تو انسانوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، جن کو پروفیٹ بولتے، وہ انسانوں میں سے ہی بھیجے۔ یہ ہوا وہ کہ جو انسانوں میں سے جو اچھے انسان تھے، جو اعلیٰ صفات کے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا میسنجر بنا کے بھیجا۔ اپنی جو ہدایت ہے، اپنی جو گائیڈنس ہے، ان کے تھرو دی، ان کو دی، اور وہ میسنجر سے کہا کہ آپ اپنی عوام میں، اپنی امت میں، اپنے لوگوں میں جو ماننے والے ہیں، اپنے معاشرے میں یہ ہدایت لوگوں کو پہنچائے۔ اب وہ پیغمبروں کا اور جو میسنجرز کا آنے کا مقصد کیا تھا، آنے کا ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو صحیح راستہ بتایا جائے۔ یہ کائنات میں انسان تو پیدا ہو گئے، زمین کے اوپر وہ رہ رہے، کھا رہے، پی رہے، ان کو صحیح طریقہ، زندہ رہنے کا صحیح طریقہ، اپنے آپسی معاملات، ایک دوسرے سے تعلقات اور لین دین اور زندگی کیسا گزارنا، اس کے بارے میں پوری بات معلومات دینے کے لیے وہ پیغمبروں کا ضروری تھا۔ اور وہ جو لوگ پیغمبر کا جو ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی انسانوں کو پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ ہدایت انسانوں کے معاشرے کے لیے تھی، انسانوں کے سوسائٹی کے لیے تھی۔ انسانوں کا جو گروپ ہے، مجمع ہے، جس کو سوسائٹی بولتے ہیں، جو گروپ معاشرہ بولتے، وہ سوسائٹی کے لیے وہ ہدایت تھی۔ اب جب سوسائٹی کے لیے ہدایت تھی تو وہ ہدایت ایسی ہونا چاہیے کہ جو سب سوسائٹی کے لوگوں کو آسان ہونا چاہیے کرنے کے لیے، ان کے امپلیمنٹ ہونا چاہیے، ان کے اندر وہ قابل امپلیمنٹ ہو، اور اس لیے جو یعنی ایسی بات ہونا چاہیے جو فیزیبل ہے، جو کر سکتے۔ تو ایسے قانون، ایسے قاعدے، ایسے اپنے رولز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے جس میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، جس کو آسانی ہے، انسانوں کے لیے آسانی ہے، اور ہر قسم کی برائی سے، گمراہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ کیوں بچایا؟ کہ ایک شیطان بول کے ایک ایجنسی ہے، شیطان بول کے ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا قسم کھائی ہوئی ہے، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب یہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرے گا، تو اس کے لیے ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے بھیجا تاکہ اس کی ہدایت اور اس کی اچھائی کو مانے اور اس کے پر عمل کرے۔ تو وہ جو ہدایت تھی پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں انسانوں کے پاس اپنی ہدایت گائیڈنس، وہ ایسی تھی کہ پیغمبر وہ لوگوں کو بتاتے تھے وہ انسٹرکشن، اور وہ خود بھی اس پہ عمل کرتے تھے تاکہ لوگ بھی دیکھ کے عمل کریں، اور دوسروں سے بھی عمل کرنے کی ان سے امید رکھتے تھے پیغمبر کہ ہمارے بعد، ہمارے انتقال کے بعد یہ ہماری جو امت ہے، ہمارے ماننے والے اس ہدایت کے اوپر عمل کریں گے، چل کے دکھائیں گے۔ تو اللہ کی جو گائیڈنس کیسی رہتی تھی؟ ایسی رہتی تھی کہ جس پہ سب لوگ عمل کر سکتے، سب انسان جس کے اوپر عمل کر سکے، ایسی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف، یہ ان کا مقصد تھا، ایم تھا، پیغمبروں کے آنے کا ایم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایسی گائیڈنس بتائے، ایسی ہدایت بتائے، ایسے قاعدے قانون، ایسے رول بتائیں جو لوگ اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کر سکے، امپلیمنٹ کر سکے اور اپنا سکے اور کر کے دکھا سکے۔ وہ پیغمبروں نے خود وہ کر کے دکھایا، ایسا نہیں کہ خالی لوگوں کو ہدایت دی، ایسا کر رہا ہو، ایسا کرو بولا، بلکہ انہوں نے خود کیا۔ کیوں؟ تو بولنا آسان ہے، لوگوں کو ہدایت دینا، لوگوں کو گائیڈنس کرنا، لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے بولنا آسان ہے، مگر خود کرنا مشکل ہے۔ اس لیے وہ سب ہدایت گائیڈنس وہ پیغمبروں نے خود کر کے دکھائی، اپنے ذات سے خود کی، اور لوگوں کو پھر کرنے کے لیے کہا۔ اب جو ہے ہم جو انسان ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، جو انسانوں میں جو پروفٹ بھیجے، وہ بہت بھیجے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت پیغمبر بھیجے، ہر قوم میں بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر جگہ پیغمبر بھیجے۔ کسی بھی کوئی قوم، کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں پہ ہم نے پیغمبر نہیں بھیجے، اپنے گائیڈنس نہیں بھیجی، ہر جگہ بھیجی۔ وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 1,40,000 کچھ بتاتے ہیں، اسی روایت میں ہے، مگر وہ جو بھی تعداد ہے وہ سب اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور جب وہ پیغمبر آتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے، جب ان کے جو اس زمانے میں، آج سے پہلے زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو انسان ہے، ایک ہم میں سے ایک انسان آ گیا اور ہم کو گائیڈنس کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے اصل میں پیغمبر انسان نہ ہونا چاہیے، پیغمبر فرشتے ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی فرشتہ آسمان سے آ جائے گا اور ہم کو گائیڈنس کرے گا تو ہم مان لیں گے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ فرشتہ جب آ جائے گا تو اس کے اندر طاقتیں ہیں، قوتیں رہیں گی، اور وہ جو کام کرے گا، لوگوں کو جو بتائے گا تو لوگ اس کو مان لیں گے۔ تو ہر بار جب بھی پیغمبر آتے تھے، پورے 1,40,000 حضرت آدم سے لے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کے اوپر یہی اعتراض تھا کہ وہ انسان ہے۔ مطلب لوگوں کا یہ بولنا تھا کہ وہ انسان نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، انسان یہ، قرآن شریف میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے سب انسان تھے۔
اس لیے بھیجے کہ اگر سمجھو دنیا میں رہنے والے فرشتے ہوتے، اگر انسان کی جگہ پہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کی ہدایت کے لیے بھی اگر کوئی پیغمبر بھیجتے تھے، کوئی رسول یا کوئی پروفٹ اگر وہ فرشتوں میں بھیجتے تو وہ فرشتہ ہی بھیجتے، کوئی دوسری قوم کا یا کوئی دوسری نسل کا نہیں بھیجتے تھے. یہ جیسا فرشتے دنیا میں رہ رہے تو وہاں پہ انسان پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے، یا جن پیغمبر بنا کے نہیں بھیج سکتے تھے. یا جیسے جن ہیں، جن رہ رہے زمین پہ تو جنوں کے اندر فرشتہ پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے، یا جنوں میں کوئی انسان پیغمبر بنا کے نہیں بھیجتے تھے. ویسا جب دنیا میں انسان رہ رہے ہیں تو انسانوں کے اندر پیغمبر جو ہے، جو پروفٹ ہے، وہ انسان ہی ہے. انسان کو بھیجا ہم نے، کسی جن کو نہیں بھیجیں گے، کسی فرشتے کو نہیں بھیجیں گے. اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو کیوں انسانوں میں انسان پیغمبر کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ جو پیغمبر تھے، جو پروفٹ تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہدایت دیں، جو گائیڈنس دے، وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہو انسانوں کے لیے، باقی لوگ بھی اس کے اوپر کر سکے. تو ایسا کام جو پیغمبر کر سکتے، جو انسان کر سکتا، جو پیغمبر ہے اگر وہ انسان ہے، وہ کر سکتے، امپلیمنٹ کر سکتے، اپنے پہ لاگو کر سکتے قانون، تو اس کا مطلب باقی لوگ بھی کر سکتے. اگر کوئی فرشتہ اگر پیغمبر ہوتا اور وہ کچھ کام کر کے دکھاتا، کوئی معاشرہ قائم کر کے دکھاتا، کچھ رول اور قانون لاگو کر کے دکھاتا، تو اس کے انتقال کے بعد یا اس کے جانے کے بعد ہم لوگ انسان یہ بول سکتے تھے کہ وہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ قانون قاعدہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم انسان ہیں، وہ تو فرشتہ تھا اس لیے کیا. آج اگر فرض کرو ہمارے پیغمبر جو بھی ہے وہ سارے انسان نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھ سکتا تھا کہ تم نے دین قائم کیوں نہیں کیے، دنیا میں اللہ کا نظام قائم کیوں نہیں کیے، دین کیوں نہیں قائم کیے، اپنے اوپر دین اللہ کا جو اللہ کی ہدایت ہے اس پہ کیوں نہیں چلے. تو ہم یہ بول سکتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تو فرشتے تھے، انہوں نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے، ہم انسان تھے اس لیے ہم دین قائم نہیں کیا. یہ بات نہیں ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر انسانوں کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ اگر سمجھو کوئی پیغمبر جو پروفٹ ہے اگر وہ انسان نہیں ہوتے، فرشتے ہوتے، تو ان کے آنے کا مقصد ہی نہیں فوت ہو جاتا. پیغمبروں کے آنے کا دنیا میں مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی گائیڈنس لائے، جو ہدایت لائے، اس پہ عمل ہو، اس پہ عمل کر سکے، لوگ عمل کر سکنا چاہیے، وہ خود بھی عمل کر سکنا چاہیے، دوسرے عوام اور پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی کے لوگ اس پہ عمل کر سکے. یہ ان کا مقصد ہے. پیغمبروں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت کے اوپر پوری سوسائٹی عمل کر سکے انسانوں کی. تو اس کے لیے ایسا آدمی جو ہدایت کر رہا ہے وہ بھی انسان ہونا چاہیے تاکہ وہ امپلیمنٹ کر کے دکھائے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے بولنے کے لیے. اگر ایسا ہوتا، اللہ تعالیٰ اگر انسان کی جگہ پہ کوئی فرشتے کو پیغمبر بنا کے بھیجتا تو ہم لوگ بول سکتے تھے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے، کیوں تو ہم تو انسان ہیں اور اس لیے ہم نے اللہ کا دین قائم نہیں کیا، ہم اللہ کا دین قائم نہیں کر سکتے، کیوں تو وہ جو کرنے والے تھے تو وہ تو انسان تھے ہی نہیں، وہ تو پیغمبر تھے. جیسا کہ کوئی مشین ہے، کوئی مشین کا کام ہم انسان نہیں کر سکتے، مشین کا کام مشین ہی کر سکتی. انسان جو ہے مشین کا کام نہیں کر سکتا، مشین کا کام کر سکتی. تو اگر ہم کو بولے کہ یہ مشین نے ایسا کیا، یہ چیز بنائی، یہ تم بناؤ، تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم نہیں بنا سکتے، وہ تو مشین سے بنا ہوا ہے. ویسے ہی اللہ کا دین دنیا میں جب قائم کرنا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو اس کو کر کے دکھانے والا بھی پیغمبر ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر سمجھو اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں کرتا، بے مقصد کے کوئی کام کر دیں، یا اس کا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں بھیجنے کے کا مقصد ہی اگر فوت ہو جائے تو یہ اللہ کی کوالٹی نہیں ہے. اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد اللہ کا پیغمبر بھیجنے کا کیا تھا کہ لوگ اس کے اوپر عمل کریں، اور عمل کرنے کے لیے پیغمبر بھی انسان ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی وہی کام کر سکے جو